سے کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ان کا ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، کرامت اور معجزے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ میں عادتاً حسب عادت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے آپ کے گھر سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے ذرا اجنبیت سی محسوس ہوئی، ذرا قلبی دوری سی محسوس ہوئی، قلبی میلان پیدا نہیں ہو سکا، مجھے اس کے ساتھ نفرت سی محسوس ہوئی، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں، ایک غیر مسلم ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی، آپ کی عظمت سنی، آپ کی ولایت کے چرچے سنے، آپ کا نام پوری دنیا میں ہے، ملک روم سے آیا ہوں فقط آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا گھبرائیں نہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کو بھوک اور پیاس کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ ہیں اللہ کے ولی اور آپ کی شہرت پوری دنیا میں ہے، لیکن آپ کھانے اور پینے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ارے یہ میرے بارے میں اتنا اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اتنا اچھا ظن رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اسے اجازت دے دی، کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ 7 دن گزر گئے، نہ کچھ کھانا کھایا نہ کچھ پانی پیا اور وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا۔ آخر وہ عیسائی راہب تھا، ان کا ایک پریسٹ تھا، اس نے کہا کہ ہے ابراہیم خواص دیکھو اب میرے لیے یہ پیاس ناقابل برداشت ہے، اب میں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، دیکھیے آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت دکھائیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، وہ کوئی مدد نازل فرمائے، وہ کوئی کھانا بھیج دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں عرض کرنا شروع کر دی، التجاؤں اور تمناؤں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہے اللہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، لیکن میرے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتا ہے، اچھا ظن رکھتا ہے، میرے اللہ آج اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اس کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا ہی تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک طبق نازل ہوتا ہے، ایک تشتری ہے، آسمان سے ایک ٹرے ہے اور اس کے اندر 2 پیالے شربت کے ہیں اور 2 روٹیاں ہیں۔ ہم دونوں نے وہ شربت کے پیالے، ہم نے ایک شربت کا پیالہ اس نے پیا اور دوسرا شربت میں نے پیا، ایک روٹی اس نے کھائی دوسری روٹی میں نے کھائی، مزید سفر جاری رہا۔ 7 دن پھر بیت گئے، 7 دن پھر گزر گئے، کہا شدید تکلیف تھی اسے، شدید بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہا تھا۔ اب ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب اس کا امتحان لینے کا وقت ہے، قبل اس کے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کرے میں بھی تو اس کو بتاؤں کہ تو بھی عیسائیوں کا راہب ہے، تو بھی کوئی اپنی کرامت دکھا، تو بھی کوئی دکھا کہ تو کیا ہے۔ تو اس سے کہا کہ اب تو اپنے رب سے مانگ، تو بھی تو عیسائیوں کا راہب ہے۔ کہا کہ وہ فوراً سجدے میں گر گیا، انہیں یقین تھا کہ ہونے والا کچھ نہیں، آنے والا کچھ نہیں، اللہ اس کافر کی مدد کیوں کرے گا، اللہ جل وعلا اس غیر مسلم کی مدد کیوں کرے گا، اس سے کرامت تو ظاہر نہیں ہو سکتی نا، وہ کرامت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور آگے کیا فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان میں یار ہے نا، تقوی تو بعد میں آئے گا، پہلے عقیدہ صحیح آئے گا، اس کے پاس تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ سجدے میں جاتا ہے، کہا کچھ کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتا ہے، کچھ دعائیں کرتا ہے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ اچانک دیکھا ایک طبق آسمان سے پھر آیا اور اس میں 4 روٹیاں ہیں اور 4 شربت کے پیالے، 4 روٹیاں ہیں 4 شربت کے پیالے۔ کہا میں پریشان ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، کرامت تو اسے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، یہ کرامت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو استدراج ہے۔ کہا میں نے سوچا کہ اب اس کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اس کا شربت میں نہیں پیوں گا، کیونکہ جو استدراج کے ذریعے، جو کافر کے ذریعے کوئی خلاف عادت معاملہ ہو جائے، کوئی میراکلس انسیڈنٹ وقوع پذیر ہو جائے تو اس سے مسلمان کھا نہیں سکتا، اس سے مسلمان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ارادہ کر لیا، اس نے کہا ہے اللہ کے پیارے، ہے ابراہیم خواص آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ تناول فرمائیے، یہ شربت پیجئے۔ آپ نے کہا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، 2 خوشخبریاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہا میں جب سجدے میں گرا نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے اللہ اگر دین اسلام سچا دین ہے تو آج تو مدد نازل فرما دے، میں دین اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ کہا میں نے اسلام کو قبول کیا اور میری دوسری التجا یہ تھی کہ ہے اللہ اگر یہ ابراہیم
खवास अगर वाकई तेरा वली है तो जो इसको दिया था उसका दुगना हमें अता फरमा दे। कहा कि मैंने यही इल्तिजा की थी कि अगर ये सच्चा वली है तो जो इसकी दुआ पर मिला था अब इसी के सदके उसका दुगना अता फरमा दे। जो इसको दिया था कितना दिया था? 2 रोटियां थी ना, 2 प्याले थे शरबत के, अब 4 रोटियां आई, 4 प्याले आए। तो कहा है इब्राहिम खवास तुझे मुबारक हो, ये मेरा इस्तिदराज नहीं था, ये तेरी ही करामत थी कि जिसने मुझे कलमा भी पढ़ा दिया और आज तेरी विलायत पर अल्लाह की जानिब से मोहर सब्त हो गई है कि तू वाकई ही अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलीयों का दामन, वलीयों का दामन। मेरे दोस्तों, अगर कोई ऐसा शख्स आपके पास आए तो इसी से उलमा ने यह मसला अखज़ किया है कि थोड़ी देर के लिए इब्राहिम खवास भी परेशान हो गए थे। यानी अगर एक अल्लाह का वली देखे वो भी परेशान हो जाए कि ये क्या हुआ, तो एक आम इंसान क्यों परेशान नहीं होगा? अगर कोई आपके सामने आए, शरीयत का पाबंद ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो, तो वो आसमान में परवाज कर रहा हो या दरिया में समुद्र पर चल रहा हो और कोई भी ऐसा काम करे, जिन्नात को निकाले, तावीज़ात के जरिए तुम्हें शिफा दे दे, अलियाज़ु बिल्लाह, और ऐसे जाहिल आमलों की शिफा होती भी आर्जी है। आपको बताऊं, शैतानी मदद इनमें शामिल होती है। आप जाएंगे, वो कहेंगे हमने जिन निकाल दिया जी। अब आप उनसे मुतासिर हो गए, थोड़ी देर के बाद आप देखें 1 हफ्ता आपको आराम आया, सुकून मिला, वो जिन साहब फिर वापस आ जाएंगे। फिर वो कभी दायमी छुटकारा नहीं मिलेगा। दायमी निजात और छुटकारा मिलेगा तो औलिया अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। और औलिया अल्लाह की अलामत क्या है? अकीदा सच्चा और अमल सालेह।